بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج 24 جون بروز منگل علامہ اقبال کالونی منڈی کوارٹر میں مسئلہ رفع الیدین پر مناظرہ طے تھا۔ مناظرہ کی تحریر غیر مقلد عالم مولوی امیر حمزہ نے ہمیں بھیجی تھی اور ہمارے ساتھیوں کو یہ بات کہی تھی کہ مناظرہ کے لیے میں خود آؤں گا، اس لیے تحریر بھی میں خود بھیج رہا ہوں۔ لیکن جب مناظرہ کا دن آیا تو اس وقت امیر حمزہ صاحب بخلا گئے اور بجائے اس کے کہ خود مناظرہ پر آتے، یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں، میری طرف سے مناظر اور ہوں گے۔ چنانچہ 2-3 حضرات کو دوسرے مختلف شہروں سے بلایا گیا۔ ایک آدمی ابو بکر نام کے تھے اور دوسرے عمار امین کے نام سے تھے۔ ابو بکر کا جو علاقہ بتایا گیا وہ سرگودہ ہے اور عمار امین کا جو علاقہ بتایا گیا وہ گجراں والا ہے۔ ہم نے ان سے کہا، بھائی دیکھو، اگر آپ مناظرہ نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے خام خواہ جو ہے دوسروں سے پنگا کیوں لیا؟ اگر آپ مناظرہ نہیں کر سکتے تھے تو پھر مناظرہ کی تحریر آپ نے کیوں بھیجی ہے؟ مناظرہ کی تحریر آپ ان حضرات کی طرف سے بھیجتے جنہوں نے خود مناظرہ کرنا تھا، لیکن خیر وہ بخلا گئے۔ ہم نے ان کو کہا، بھی دیکھو، مناظرہ اگر تم نے نہیں کرنا تو آپ کہہ دو کہ بھئی ہم آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتے، میں مناظرہ چونکہ آپ سے کر نہیں سکتا، اس لیے میری جگہ پر مناظرہ جو ہے فلاں آدمی کریں گے۔ کافی دیر مناظرہ میں اس بات پر بحث ہوتی رہی کہ جی دیکھو، ہم یہی بات کہتے رہے، اتنی بات کہہ دو کہ میں آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا۔ امیر حمزہ صاحب نشست کے اندر جو مناظرہ سے پہلے ہوئی ہے یہ بات انہوں نے نہ کہی، یہاں تک کہ کافی عرصہ اس وقت میں گزر گیا۔ اور پھر دیکھیے، وہ مناظرہ کا وقت طے تھا 8 بجے، اس کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی، بجائے 8 کے 9 بجے آئے اور امیر حمزہ صاحب خود مناظرہ کرنے سے انکار کر گئے اور عمار امین نامی ایک غیر مقلد مولوی صاحب کو کھڑا کیا کہ جی یہ مناظرہ کریں گے۔ اور پہلی خلاف ورزی تو ان کی طرف سے یہ ہو گئی کہ امیر حمزہ صاحب نے خود مناظرہ نہ کیا، اور دوسری خلاف ورزی وقت کی ہوئی کہ وقت 8 بجے طے تھا، لیکن ان حضرات نے 8 بجے پہنچنا گوارا نہ کیا بلکہ جان بوجھ کر 9 بجے آئے۔ اور پھر جو آدمی مناظرہ کے اندر صدر مناظر طے ہوا تھا، ابو بکر نامی آدمی اس صدر مناظر تھا، اس نے شروع میں جب بات چل رہی تھی یہ بات کہی کہ جی میں یہ بات نہیں کر دیتا ہوں کہ آپ مناظرہ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، بھئی دیکھو، ہم یہاں مناظرہ کے لیے آئے ہیں، کتابیں لے کر آئے ہیں اور ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں، ریکارڈنگ کے لیے بھی ساتھی موجود ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مناظرہ نہیں کریں گے؟ کہتا ہے نہیں جی میں لکھ کے دیتا ہوں۔ پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ لکھ کے دے دو کہ ہم مناظرہ نہیں کریں گے۔ ہم نے ان کے آگے کاغذ کیا، لیکن باوجود ہمارے آگے کاغذ کرنے کے وہ لکھ کر نہ دے سکے، تو یہ ان کی تیسری بخلاہٹ تھی کہ وہ شروع کے اندر ہی بخلا گئے اور کہنے لگے آپ مناظرہ نہیں کریں گے۔ پھر لکھ کر دینے کا کہا لیکن لکھ کر نہ دیا۔ پھر اگلی بات ہم نے ان کو کہی مناظرہ میں کہ بھائی دیکھو، مناظرہ جو ہے اس موضوع پر ہے کہ آپ نے اپنے رفع الیدین کا دوام اور ہمیشگی ثابت کرنی ہے، لیکن پورے مناظرہ کے اندر وہ حضرات اپنے رفع الیدین کے دوام اور ہمیشگی پر ایک روایت بھی پیش نہ کر سکے۔ حالانکہ ہم ان کو کہتے رہے کہ بھئی دیکھو، ہم رفع الیدین کے ثبوت کے منکر نہیں، نہ ہی ثبوت کے اندر جھگڑا ہے، بلکہ اصل بحث جو ہے، جو مناظرہ ہے، وہ اس کے دوام اور ترک پہ ہے۔ اس لیے آپ اپنے رفع الیدین کے دوام پر روایت پیش کریں، لیکن باوجود پورے مناظرے کے اندر کوشش کرنے کے وہ اپنے رفع الیدین کی ہمیشگی پر کوئی بھی روایت نہ پڑھ سکے۔ پھر اگلی بات ہم نے ان کو کہا، بھئی دیکھو، جس رفع الیدین کا ثبوت ہم مانتے ہیں، ہم تو 4 رکعت کی نماز میں 28 مرتبہ رفع الیدین کا ثبوت مانتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے صرف 10 مرتبہ کرتے ہو، 18 مرتبہ رفع الیدین چھوڑ دیتے ہو 4 رکعت کی نماز میں۔
اگر واقعی یہ رفع یدین آپ کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ 10 مرتبہ کرتے ہو 18 مرتبہ چھوڑ دیتے ہو؟ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ ہم آپ کو روایات دکھائیں گے کہ جس میں 28 مرتبہ کا تذکرہ ہے رفع یدین کا، لیکن وہ اس بات پہ بضد رہے کہ نہیں جی صرف و صرف جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 10 مرتبہ رفع یدین کرنا ہے، 28 مرتبہ ثابت ہی نہیں ہے۔ ہم نے مناظرے کے اندر الحمدللہ روایات پیش کی اور ساتھ ان کے اکابر کے حوالہ جات پیش کیے کہ دیکھو بھائی تمہارے اکابر بھی تمہارے رفع یدین کے علاوہ یعنی رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، شروع نماز کے اندر تیسری رکعت شروع کے اندر جو تم رفع یدین کرتے ہو، اس کے علاوہ اور رفع یدین کے بھی آپ کے اکابر قائل رہے ہیں۔ نماز نبوی ناصر الدین البانی مشہور غیر مقلد عالم کی ہے، اس نے خود نماز نبوی کے اندر سجدوں کے رفع یدین کو تسلیم کیا اور اس کی روایات کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کو جاتے ہوئے بھی رفع یدین کرتے تھے، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کرتے تھے۔ ہم نے دوسرا حوالہ جو پیش کیا وہ ابو حفص عثمانی غیر مقلد کا پیش کیا، اس نے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے فضل الودود فی تحقیق رفع الیدین للسجود، کہ دیکھو پوری کتاب کا موضوع یہ ہے کہ سجدے میں رفع یدین کرنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عالم مولوی محمد حسین سلفی، اس نے خود کتاب لکھی ہے سجدے میں رفع یدین سنت ہے، لیکن ان حوالوں کو اس نے تسلیم نہ کیا۔ پھر ہم نے کہا بھئی دیکھو اگلی بات ہے کہ آپ کے مشہور مجدد نواب صدیق حسن خان نے نیل المرام کے اندر خود لکھا ہے کہ ہر شے کی ایک زینت ہے اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا ہے، یہ حوالہ بھی ہم نے پیش کیا۔ اور رئیس ندوی جو ہے ان کا مشہور عالم جس کو وہ شیخ الاسلام کہتے ہیں، اس نے اپنی کتاب مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جائزہ، اس کے اندر سجدوں کے رفع یدین کو اس نے مستحب قرار دیا ہے۔ اس کی ایک اور کتاب ہے رسول اکرم کا صحیح طریقہ نماز، اس میں بھی اس نے جو ہے وہ سجدوں کے رفع یدین وغیرہ کو جو ہے اس نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور صحابہ کرام کا اور تابعین کا اس پہ عمل ہے۔ ہم نے اس کے حوالہ جات پیش کیے لیکن ان حوالہ جات کا وہ کوئی بھی جواب نہ دے سکے۔ جب وہ کوئی بھی جواب نہ دے سکے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے رفع یدین کو پورا کر لیتے اور اپنی تصحیح کرتے کہ دیکھو بھائی آج تک ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم ادھورا رفع یدین کرتے رہے ہیں، آج سے ہم پورا رفع یدین کریں گے۔ ہم 10 مرتبہ رفع یدین کرتے رہے 4 رکعت کی نماز میں، لیکن آج سے ہم 28 مرتبہ کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن دیکھ لو باوجود اس بات کے کہ وہ اس کا ان روایات کا جواب نہ دے سکے، پھر بھی اپنی بات پر بضد رہے کہ نہیں جی نہیں، جو رفع یدین ہم کرتے ہیں وہ سنت ہے۔ یہ ان کی چوتھی بکھلاہٹ ہے کہ دیکھو ہم نے 28 مرتبہ ثابت بھی کر دیا لیکن ان روایات کا وہ جواب بھی نہ دے سکے، حتیٰ کہ مسند حمیدی ہم نے اس سے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی، وہ بار بار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو جو رکوع کے رفع یدین کیا ہیں مختلف کتابوں سے پڑھ رہے تھے اور جھانسا دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے پاس رفع یدین کی روایات بہت ہیں۔ ہم نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس طرح رکوع کے رفع یدین کی روایات ہیں ان سے دوسری روایت بھی ملتی ہیں، چنانچہ وہ تو ہر اس آدمی کو جو کہ ہر اونچ نیچ پر رفع یدین نہ کرتا اس کو کنکریاں مارتے تھے یہاں تک کہ وہ رفع یدین کرتا۔ تو ہم کہتے ہیں مسند حمیدی کے اندر جو ہے یہ روایت ہے۔ پھر ہم نے زبیر زئی کی کتاب نور العنین سے اس کا عکس بھی پیش کیا مسند حمیدی کا کہ دیکھو مسند حمیدی کے جس نسخے کو زبیر علی زئی نے معتبر قرار دیا ہے اس کی فوٹو کاپی اس نے لگائی ہے، اس کے حاشیے کے اندر لکھا ہے سندہ صحیح، اس روایت کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ ہم نے یہ سب پیش کیا لیکن اس کا وہ جواب نہ دے سکے، باوجود ہمارے 28 مرتبہ ثابت کرنے کے وہ اپنے رفع یدین کی تصحیح نہ کر سکے اور اپنے رفع یدین کو اس پر نہ دوام ثابت کر سکے اور نہ 28 مرتبہ رفع یدین کی نفی کر سکے۔ پھر اگلی بات جو ہے ہم نے کہا جس رفع یدین کے کرنے کی تم دن رات محنت کرتے ہو، ہم نے جواب دعویٰ کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ دیکھو اس میں تمہارے اکابر کا اختلاف ہے، تم آج تک یہ بات ثابت نہ کر سکے کہ رفع یدین کا حکم کیا ہے۔ مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جائزہ رئیس ندوی کی کتاب ہے، مشہور غیر مقلد عالم ہے، اس نے تو خود کہا کہ رفع یدین نماز کے اندر رکوع والا یہ فرض ہے اور دیوبندیوں کی نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ اس فرض رفع یدین کو نہیں کرتے، اور اس نے دیکھو فرض کہا۔ اب اسی طریقے سے التحقیق الراسخ کے اندر جو ہے وہ ان کے مشہور عالم نے اس کو رفع یدین کو واجب قرار دیا ہے۔
اور خود جو ہے ان حضرات نے رفع الیدین کو سنت قرار دیا۔ اہل حدیث کا مذہب ثناء اللہ امرتسری کی کتاب ہے، ثناء اللہ امرتسری نے رفع الیدین کو مستحب قرار دیا اور کہا کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو جس بات کے لیے تم دن رات لوگوں کو دعوت دیتے اور کہتے ہو کہ اس رفع الیدین کو کرو، لیکن اس کی شرعی حیثیت کے اندر آج تک تم متفق نہ ہو سکے، اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی، اس میں تمہارا اختلاف نہ ہوتا، تم آج تک اس بات پہ متفق نہ ہو سکے، معلوم ہوئی تمہارے گھر کی اطلاع ہے، رفع الیدین کی وہ حیثیت ہی نہیں جو تم آج پیش کر رہے ہو۔ پھر اگلی بات جو ہے ہم نے کہا کہ بھئی دیکھو ایک رفع الیدین اتفاقی ہے، ایک اختلافی ہے۔ رفع الیدین جو اتفاقی ہے وہ کیا ہے؟ شروع نماز کا رفع الیدین ہے، ہم شروع نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، ہم اس پہ اجماع امت پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاجماع سے، جن کا ترجمہ بھی غیر مقلدین نے کیا تھا، ہم نے اس کتاب سے یہ حوالہ پیش کیا کہ علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شروع نماز کے اندر رفع الیدین کرتے تھے، یہ رفع الیدین آپ سے اتفاقی ہے۔ ہم نے اس پہ اجماع ثابت کیا، ہم نے کہا بھئی دیکھو جس طرح کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ ترک رفع الیدین کی روایت ہے ہی نہیں، بالکل اگر ہیں تو وہ روایتیں ساری مان گڑتے اور ضعیف ہے، پھر دیکھو تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے رفع الیدین پر امت کا اجماع پیش کرتے اور اس پر کوئی عبارت پیش کرتے، لیکن تم نے اس پورے مناظرے کے اندر اس اجماع پہ کوئی بھی دلیل پیش نہ کی۔ جس رفع الیدین کو ہم کرتے ہیں ہم نے اس پہ اجماع کی دلیل پیش کر دی اور پھر جو ہے اس پہ حوالہ پیش کیا، لیکن ان حضرات نے اس اجماع پہ کوئی حوالہ پیش نہ کیا، یہ بھی ان کی بوکھلاہٹ تھی۔ اسی طریقے سے دیکھیے اگلی بات کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم کے حوالے سے ہم نے ایک اصول نقل کیا تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب مما مسط النار کہ اس باب کے تحت یہ بات کہی ہے، یا ان کا ایک طرز تھا اس باب میں بھی کہ انہوں نے جو منسوخ روایتی وہ پہلے لائے ہیں اور جو ناسخ روایتی بعد میں لائے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام مسلم کی یہ عادت ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ ائمہ محدثین دوسروں کی بھی عادت ہے کہ وہ منسوخ روایت کو پہلے لاتے ہیں اور ناسخ روایت کو بعد میں لاتے ہیں۔ ہم نے یہ اصول امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کیا کہ یہ امام مسلم کی بھی عادت ہے اور باقی محدثین کی بھی عادت ہے۔ اب اگر تم واقعی جو ہے محدثین کو مانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم محدثین کی تحقیقات پر عمل کرنے والے ہیں، تو پھر ہم پیش کرتے ہیں کہ محدثین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب کے اندر جو ہے رفع الیدین کی روایات پہلے ذکر کی ہیں اور ترک کی روایات بعد میں ذکر کی ہیں۔ اس پہ ہم نے حوالہ جات پیش کیے کہ دیکھو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین کی روایات پہلے ذکر کی ہیں، ترک کی روایات بعد میں نقل کی ہیں۔ اب دیکھو رفع الیدین کی روایت لانے کے بعد انہوں نے ترک و ذالک سے مستقل جو ہے عنوان قائم کیا اور رفع الیدین کی روایت ذکر کرنے کے بعد دوبارہ عنوان قائم کیا اور رخصت فی ترک ذالک۔ ہم کہتے ہیں دیکھو رفع الیدین کی روایت پہلے لائے ہیں اور ترک کی روایت بعد میں لائے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر رفع الیدین کی روایت پہلے لائے ہیں، ترک کی روایت بعد میں لائے ہیں۔ پھر اگلی بات دیکھو علامہ اپنا مصنف ابن شیبہ کتاب میں امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے رفع الیدین کی روایت لائے ہیں، بعد میں ترک کی لائے ہیں، اور امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر مصنف عبدالرزاق ان کی کتاب ہے اس میں رفع الیدین کی روایت پہلے لائے ہیں، ترک کی روایت بعد میں لائے ہیں۔ جو اس بات پہ دلیل ہے یا تو رفع الیدین بعد میں منسوخ ہو گیا تھا یا اس کو ترک کر دیا گیا تھا۔ ہم نے اس اصول کو ذکر کیا، اس محدثین کے اصول کو ذکر کیا، یہ ہمارا اصول نہیں تھا۔ غیر مقلدین اس اصول پہ اڑے رہے کہ جی آپ نے یہ اصول بیان کیا، حالانکہ یہ اصول میں نے تو صرف نقل کیا، اصول کو جو آگے ذکر کیا ہے اور یہ اصول جو ہے یہ تو محدثین کا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ محدث انہوں نے اس اصول کو ذکر کیا تھا، لیکن دیکھو اور اس بخلا کے اس اصول کو ذکر کرنے کے بعد ہمارے حوالے نقل کرنے کے بعد اور پورے مناظرے کے اندر یہ بات کہتے رہے یہ آپ نے اصول نقل کیا ہے، یہ اصول فلاں جگہ پہ ٹوٹتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو بھائی کوئی بھی اصول ہے، کوئی بھی قاعدہ وہ کلیہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض جگہ پر اس میں استثناءات ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہر قاعدہ اکثر ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے اکثر دیکھا ہے جہاں بھی روایات رفع الیدین کی آئی ہیں تو اس کے بعد ترکی روایات آئی ہیں، تو یہ کوئی اس اصول کی وضاحت ہے کہ دیکھو منسوخ روایت پہلے ہوتی ہے، ناسخ روایت بعد میں ہوتی ہے۔ پھر اگلی بات جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے ترک رفع الیدین کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا ہے
کئی اہل علم کا، جن میں تابعین اور صحابہ کرام اور اہل کوفہ شامل ہیں۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل ترک رفع دین پہ تابعین کا عمل ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے، کوفہ والوں کا عمل ہے۔ غیر مقلد یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی ترک رفع دین ثابت ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی ترک رفع دین اگر ثابت ہی نہیں تو پھر جو ہے تابعین کا عمل کیسے ہو گیا، صحابہ کرام کا عمل کیسے ہو گیا، اور کوفہ والوں نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور ہم نے حوالہ پیش کیا مناظرے کے اندر، دیکھو بھئی کوفہ کے اندر صحابہ کرام کتنے آباد ہوئے تھے، 1500 صحابہ کرام، طبقات ابن سعد اور دوسری کتاب کے حوالے سے ہم نے یہ بات ثابت کی، 1500 صحابہ کرام جو ہے کوفہ کے اندر آباد تھے۔ اب اگر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ رفع دین نہیں کرتے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور ان کا چھوڑنے پر امر ہے، تو 1500 صحابہ کرام سے ترک ہم نے ثابت کر دیا۔ اب 1500 صحابہ کرام رفع دین نہیں کرتے، اگر رفع دین کے ترک کی کوئی روایت موجود ہی نہیں تو 1500 صحابہ کرام نے اس رفع دین کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سوال ہم غیر مقلدین سے کرتے رہے، لیکن باوجود ہمارے اس مطالبے کے غیر مقلد وہ کھلا گئے اور ہمارے اس اعتراض کا جواب نہ دے سکے۔ پھر آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ان کے موافق تھی، اس کو انہوں نے ذکر کیا اور بدر المنیر کتاب کے حوالے سے پیش کیا کہ جی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ میں یہ بات ذکر کی ہے، ان کی کتاب خلاصہ ہے، ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضعیف ہونے پر محدثین متفق ہے۔ ہم نے ان سے مطالبہ کیا پہلے تو آپ بتاؤ یہ خلاصہ کس کی کتاب ہے؟ حالانکہ میرے پوچھنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ امام نووی کتاب ہے کہ نہیں، وہ تو لکھا ہوا تھا۔ میرے مقصد یہ تھا تم امام نووی کا تعارف کرو وہ کون ہے، اور اس کی سوال کے پس منظر میں یہ بات تھی کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تو شافعی ہیں اور امام شافعی کے مقلد ہیں، اور تم مقلدین کی بات کو بتاؤ دلیل کے کیسے پیش کر سکتے ہو؟ تمہارے ہاں تو مقلد مشرک ہے، مشرک کی بات کو بتاؤ دلیل کے پیش کرنا تمہارے ہاں ٹھیک ہے نہیں۔ میرے سوال کا یہ مقصد تھا، لیکن وہ اس بات کو گول کر گئے اور کہنے کے لو جی مولانا صاحب آپ کو تو امام نووی کا نام نظر نہیں آیا، آپ ہم سے پوچھ رہے کہ بتاؤ اس کا کون ہے؟ آگے میرا مقصد یہ تھا بتانے کا تم اس کا تعارف کراؤ کہ وہ آدمی کا مسلک کیا تھا، منہج کیا تھا، وہ تمہاری طرح غیر مقلد تو نہیں تھا۔ پھر اگلی بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول جو ہم نے ذکر کیا، جو انہوں نے تمام محدثین کا نقل کیا کہ منسوخ روایت کو پہلے لاتے ہیں ناسخ کو بعد میں لاتے ہیں، اس اصول پر اعتراض کرتے رہے اور یہ بات جو ان کے موافق تھی اس کو وہ پیش کرتے رہے۔ پھر ہم نے کہا بھائی دیکھو کیونکہ مناظرے کے اندر حوالہ اصل کتاب سے پیش کیا جاتا ہے، اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر کتاب اصل خلاصہ کو پیش کرو اور اس سے اس عبارت کو پیش کرو، لیکن پورے مناظرے کے اندر اصل کتاب خلاصہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو پیش نہ کر سکے۔ پھر اگلی بات ہے ہم نے ان کو کہا کہ بھئی دیکھو یہ تم کہتے ہو کہ بھئی اس عبارت کے اندر لکھا ہے کہ تمام محدثین اس بات پہ متفق ہے، اب کیا جن محدثین نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو صحیح کہا وہ محدث نہیں تھے؟ اب دیکھو محدثین کی ایک کثیر تعداد ہے جو کہ اس کو صحیح کہتی ہے حدیث ابن مسعود کو، مثلا جو ہے علامہ ابن قطار رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، اور خود جو ہے اپنا ناصر الدین البانی نے خود احادیث صحیحہ میں ان کی صحیح نسائی دیکھو، اس کی صحیح ابو داؤد دیکھو، اس کی صحیح جو ہے نسائی دیکھو، اس نے خود اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تم خود اس کو مجدد بھی کہتے ہو کہ جی فن حدیث کا مجدد تھا، اس نے بڑی حدیث پہ بڑی محنت کی ہے، اسماء رجال کا بڑا ماہر تھا، لیکن خود جو ہے اور کہتے ہو کہ جی محدثین کہتے ہیں ضعیف ہے، تو کیا ناصر الدین البانی محدث نہیں ہے؟ پھر ہم نے کہا بھئی دیکھو خود جو ہے عطاء اللہ حنیف کا ہم نے حوالہ پیش کیا، عطاء اللہ حنیف نے خود تاریخ سلفیہ کے اندر کہا ہے حق بات یہ ہے کہ یہ روایت قوی ہے، کیا عطاء اللہ حنیف جو ہے تمہارے یہاں محدث نہیں ہے؟ پھر ہم نے کہا نذیر حسین دہلوی نے خود کہا ہے فتاوی نظیریہ کے اندر کہ بھئی دیکھو رفع الیدین کی روایات اور ترک کی دونوں ثابت ہیں اور اس میں لڑنا اور جھگڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب کیا نذیر حسین دہلوی تو تم سب کا بابا ہے، تم اس کو شیخ الکل کہتے ہو، کیا وہ محدث نہیں ہے؟ تم کہتے ہو کہ تمام محدث جو ہے اس بات پہ متفق ہیں کہ بھئی وہ روایات ضعیف ہیں، تو کیا تم ان کو محدثین نہیں مانتے؟ پھر ہم نے اور بھی حوالہ جات اپنے مناظرے کے اندر پیش کیے کہ بھئی دیکھو یہ روایت صحیح ہے اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، لیکن وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر اگلی بات کہ آخر میں ایک ہم نے بات کی تھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ترک رفع دین کے قائل ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات ٹھیک ہے کہ 2 روایت ہیں، ایک رفع الیدین کی ہے کہ ترک کی ہے، لیکن عملاً جو مالکیہ کے اندر معروف روایت ہے وہ ترک کی ہے۔ اور پھر ہم نے بدایت المجتہد کا حوالہ پیش کیا کہ دیکھو یہاں علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے خود جو ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اہل مدینہ کا عمل چونکہ ترک رفع دین پر ہے، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ شروع نماز کے علاوہ رفع الیدین اور کسی کا پر نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ اس کا بدایت المجتہد کا صفحہ نمبر 203 تھا، اس میں خود لکھا ہوا ہے کہ آپ نے حضرت ابن مسعود اور حدیث براء ابن عازب کو ترجیح دینے کی وجہ سے اسے تکبیر تحریمہ تک محدود رکھا ہے، اور یہ امام مالک کا مسلک ہے کیونکہ اہل مدینہ کا عمل اس سے ہم آہنگ ہے۔ اب ہم نے یہ عبارت پیش کی، غیر مقلدوں کو چاہیے تھا کہ اس عبارت کا جواب دیتے، لیکن اس عبارت کا جواب دینے کی بجائے وہ بوکھلا گئے اور کہنے لگے دیکھو جی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اگر ترک کے قائل ہوتے پھر جو ہے وہ اپنی کتاب موطا امام مالک کے اندر جو ہے وہ رفع دین کی روایت کیوں لاتے؟ حالانکہ دیکھو یہ بات مناظرے کے اندر طے ہوئی تھی کہ وہ آخری ٹرم کے اندر نئی دلیل پیش نہیں کی جائے گی، لیکن وہ نئی بات موطا امام مالک کا حوالہ دینا چاہتے تھے، اور بھی آخری ٹرم کے اندر انہوں نے کئی جھوٹ بولے، ہمیں ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کرنا پڑا۔ موطا امام مالک کے اندر جو روایت ہے وہ تو غیر مقلدین کے موقف کے ویسے ہی خلاف ہے، اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اگر آدمی اس پہ غور کرے تو اس روایت کے اندر غیر مقلدین کے رفع دین کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، غیر مقلد تو اس رفع دین کو خود خلاف سنت کہیں گے، اس لیے کہ موطا امام مالک کے اندر رکوع کو جاتے ہوئے رفع دین کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو غیر مقلد اگر کوئی آدمی نماز کے اندر رفع دین کرے لیکن رکوع کو جاتے ہوئے رفع دین نہ کرے تو غیر مقلد خود کہیں گے اس کی نماز خلاف سنت ہے۔ اب یہ روایت خود ان کے موافق نہیں ہے، جو روایت ان کے موافق نہیں ہے اس کو پیش کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں بھائی محدثین بس اوقات روایات کو نقل کرتے ہیں، روایت کے نقل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے یہاں معمول بہا بھی ہے، روایت کا نقل کرنا اور بات ہے، معمول بہا ہونا اور بات ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو رفع دین کی روایات ہیں ان میں کافی اضطراب ہے اور اس میں کافی اختلاف ہے، اس لیے کسی جگہ پر جو ہے وہ رکوع کو جاتے ہوئے رفع دین کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اور کسی کے اندر تذکرہ ہے، کسی کے اندر سجدوں کا رفع دین تذکرہ ہے، کسی کے اندر ہر اونچ نیچ کے اندر رفع دین کا تذکرہ ہے، اس لیے اور پھر کہنے لگے دیکھو جی 9 ہجری کی بات ہے جی، ہاں جی بعض صحابہ جو ہے اور مالک ابن حویرث اور حضرت وائل ابن حجر کی روایت پیش کی گئی، کہتے ہیں دیکھو جی 9 ہجری مسلمان ہوئے، ہم نے نسائی کا حوالہ پیش کیا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سجدوں کی رفع دین کا باب بھی قائم کرتے ہیں، اس کے ترک کا باب بھی قائم کرتے ہیں، اور پھر ان سے روایات لا رہے ہیں۔ اگر 9 ہجری کی بات ہے پھر تو بھی 9 ہجری میں رفع دین سجدوں میں ہوتا تھا، تم سجدوں میں رفع دین شروع کر دو، لیکن اس حوالے کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پورے مناظرے کے اندر جو ہے وہ مناظرے کی بات کو خلاف ورزی کرتے رہے اور جھوٹ کو اور فراڈ کو انہوں نے اپنا شعار بنائے رکھا اور اپنے حواریوں کو ساتھ لے کر پورے مناظرے کے اندر شور اور غوا کرتے رہے، اور جو ہے وہ تالی بازی اور اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرنا، ہم یوں کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ یوں کریں گے۔ لیکن جو ہے مناظرے میں اصل جو بات تھی ہم نے آخر کے اندر ان سے بات کی، دیکھو مناظرہ ختم ہونے کو ہے، ہم آپ سے ایک بات بڑی التجا سے کہتے ہیں، اگر واقعی آپ حق بات جو ہے بیان کرنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں اور حق پرست ہیں تو ہماری ایک التجا ہے کہ آپ اپنے رفع دین کی ہمیشگی پر ایک روایت پیش کر دیں، ہم زور کی نماز رفع دین سے پیش کریں گے۔ اب دیکھو یہ کتنی عام فہم اور سادہ بات تھی، اگر واقعی وہ جو ہے اگر سچے دل سے بات کہنے کے عادی تھے اور حق پرست تھے اور حق گو تھے، پھر ان کو چاہیے تھا ایک روایت رفع دین کی ہمیشگی پر پیش کر دیتے، ہم زور کی نماز رفع دین سے پیش کر رفع دین سے پڑھ کے دکھاتے، لیکن پورے مناظرے کے اندر چونکہ ان کے پاس اپنے رفع دین کی ہمیشگی پر کوئی روایت تھی نہیں، اس لیے وہ کوئی بھی اس پہ روایت پڑھ نہ سکے، اور جب پڑھ نہ سکے مناظرہ چونکہ رفع دین کے دوام پر تھا، ہمیشگی پر تھا، پورے مناظرے کے اندر وہ نہ پڑھ سکے، ہم نے ترک رفع دین محدثین سے ثابت کر دیا لیکن وہ اس کا جواب نہ دے سکے، تو ظاہر بات ہے مناظرے کا فیصلہ خود بخود ہو گیا کہ جھوٹا کون ہے۔ رفع دین کی ہمیشگی وہ پیش نہ کر سکے تو اس پہ ان کی شکست ہے، ہمارے ترک کی روایات کا جواب پیش نہ کر سکے اس پہ بھی ان کی شکست ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو
اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ایک آدمی مناظرے میں کھڑا ہوا کہ جی مدینہ والے رفع جان کرتے ہیں جی، اس لیے جو ہے اگر ہم کر لیں گے تو کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی دیکھو، امام مالک مدینہ والوں کا اپنے دور کے مدینہ والوں کا عمل نقل کر رہے ہیں کہ رفع الجدین ہے، وہ نہیں کرتے تھے، اس لیے امام مالک نے یہ موقف اپنایا ہے۔ اس وقت کے مدینہ والوں کا ترک رفع جان تم دلیل نہیں بناتے، آج کے مدینہ والوں کو رفع جان دلیل بناتے ہو۔ کم از کم اپنی عقل کو اور اپنی سوچ کو تو کم از کم مثبت رکھو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔